بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو مرسلین سٹوریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر۔ دونوں دریا کے شکاری تھے۔ کافر دریا کو سجدہ کرتا تھا، مگر جب مچھلیاں کے لیے جال دریا میں اتارتا تو اس قدر مچھلیاں اس میں آ جاتی تھیں کہ اس کو کھینچنا مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی اور اس پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی، جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا، کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تو اپنے شوہر کو آمادہ کر لے، وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے، تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان بھائی کی بیوی کچھ غمگین سی ہو کر نیچے آئی۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے بیوی کا حال دیکھ کر دریافت کیا، آخر کیا بات ہے جس سے تو اس قدر غم زدہ معلوم ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، اے میاں، یا تو مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود کی پرستش اختیار کر لو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ خدا کی بندی، تو خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت کے بعد بیکار سی باتیں کرتی ہے تو۔ عورت بولی، بس مجھ سے اب زیادہ باتیں نہ بنا کر میں نہیں رہ سکتی، جبکہ دوسری عورت خصوصاً تیرے بھائی کی بیوی کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ زیور اور عمدہ لباس سے آراستہ رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ یہ عورت پد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے، تو اس نے عورت کو تسلی دی، کہا، اچھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، تو اس سے اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ صبح ہوتے ہی وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس کی بات نہ پوچھی۔ وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو گھر آیا۔ تو بیوی نے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ تو وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں تھا، اس نے مجھ سے 30 دن کام کرانے کی شرط کی۔ عورت بولی کہ آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اس طرح وہ اپنے معبود کی عبادت میں مصروف رہا۔ 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو تم پر مجھے طلاق دینا لازم ہوگا۔ یہ سن کر اس کو کسی قدر پریشانی لاحق ہوئی اور 30ویں صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگاؤ گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا کہ ہاں، تم کو مزدوری تو مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہوگا۔ چنانچہ مرد مومن روزہ کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام 19 اشرفیاں ایک نورانی تابوت میں لے کر اس کی بیوی کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، میں بادشاہ کا قاصد ہوں، اس نے اشرفیاں لے کر مجھ کو تیرے پاس بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ تیرا شوہر ہمارے کام میں تھا، ہم نے اس کو نہ چھوڑا، یہاں تک کہ اس نے ہم کو چھوڑ دیا اور یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ہمارا کام کرتا تو ہم اس کو اور زیادہ اجرت دیتے۔ اس سے ایک اشرفی کی اس وجہ سے ہوئی۔ چنانچہ وہ عورت ان میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی، جس پر ان اللہ وحدہ لا شریک لہ لکھا ہوا تھا، اور آپ ہم نے ایک بار اور اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دی۔ اور چاپ کو وہ مرد مومن گھر آئے اور ہم نے اس سے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کے کام پر گیا ہوا تھا۔ بیوی کہنے لگی کہ آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟
پھر اس کو اشرفیہ کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش آیا اسے کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق آپ پر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا، پہاڑوں پر چلا گیا، یہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہا کر اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے، آمین۔ حاصل اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بندے کو اس کی عبادت کو صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض کسی حکمت کی بنا پر اس کے یہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال دیر پھر بھی نہیں، وہ اپنے بندوں کو دینا ضرور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل نئی ویڈیو کے ساتھ، خدا حافظ۔